الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء صلی صوفہ لگے ایک سرانہ اور لے آؤ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام آقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں آپ سب احباب اشتہار دکھانا تھا محفل پاک دے اندر شرکت فرما رہے ہو اللہ تعالی آپ سب احباب دی اس محفل پاک میں شرکت قبول فرمائے قمر زمان اور صاحب خان کو اس محفل دے بانی نے اللہ انہوں نے اس دا اجر عطا فرمائے ڈیرہ جہانگیر ڈھڈال پنڈی ڈھڈال اللہ تعالی بھائی آپ دے ڈیرے نو سارے نو آباد اور شاد رکھے لیجئے عزیزو عرض ہے آپ نے خدمت کہ اہل سنت و جماعت کے اندر بہت سارے نظریات اور افکار اور خیالات رکھن والے لوگ نے توجہ ہے پرانے دور وچ ایک کوئی گیو ہوندا سی دیسی ہن بھائی گیو دیاں ڈھیر قسماں انجی پرانے دور وچ ایکو سنی ہوندے آئے ہن سنیاں دیاں ڈھیر قسماں ہو گئی میں اپنا عقیدہ رکھنا کہ اسی پانچ تن پاک والے سنیاں حق چار یار والے سنیاں حضور دے صحابہ نے بھی منن والے اور اہل بیت نے بھی منن والے
اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی والے سنی تو میں چونکہ بھائی ہوں عرض کی تھی کہ بہت سارے خیالات والے لوگ نے تو میں 10 محرم نو یہ اعلان کیتا سی کچھ دنیا یاد رہندا ہے کچھ نہیں یاد رہندا کہ محفلاں وڈیاں وچ جتھے بہت سارے نعت خان تے ایو جے اکٹھ ہون اوتھے میں نہ بلایا گل بیٹھیاں کوئی سندا پیا ہوئیے تے مڑ دسنی پوندی ہے کہ بھائی آ گل جڑی تساں کیتی ہے سنیاں دے عقیدے والی نہیں وہ دسیے تے اگوں لڑائی کر دے تو بجائے کسے نال لڑن دے لوگاں دے ذہن خراب کرن دے جتھے ایو جیاں وڈیاں محفلاں ہون میں اوتھے جان تو گریز کردا کہ اس دور دے اندر اگر کوئی بندہ اپنا عقیدہ بچا کے دنیا تو چلا جائے تو بھائی اس بندے نو اللہ پاک نے بڑا بڑا کمال عطا کر بھائی صاحب اپنا ساؤنڈ صحیح کر تو میں اس واسطے ایسے کسی پروگرام میں جان تو پرہیز کرنا جتھے زیادہ اجتماع اور اکٹھ ہوئے یا نعت خان حضرات ہوں میں انہاں تو پیشگی معذرت کر لیتا کہ بھائی میں سادہ جہا بندہ جس بندے میری تبلیغ سننی ہے بھائی تبلیغ دین دی ٹھیک کر دینے وہ آ کے سن لوے جنہ نہیں سننی نہ میں کدی پیسے منگے نے نہ میں کدی مقائن تواڈے نال نہ میں کو تانوں اے آکھنا دین دی تبلیغ جویں میں 25 سال پہلا کردا انجی میں ہن کرنی ہے تو 25 سال گزر گئے تو میں تاں وی وہی تبلیغ کرنی میں 25 سال ہو گئے انہوں نے تقریراں کر دیا تو پہلی تقریر بھی یہی سی کہ اسی صحابہ نے بھی مننے ہاں تے اہل بیت نے بھی مننے آج بھی یہی ہے کہ صحابہ نے بھی مننے ہاں تے اہل بیت نے بھی 25 سال بعد بھی سنی ہوئے تے یہی ہوئے اسی بدل نہیں سکتے تو اس واسطے نہ میں کسی بندے نہ لڑنا ساریاں پیران سلام ہیں ساڑھے تو بڑے افضل نے صاحب نے ساریاں مولویان سلام ہے وہ دین دے خادم نے علماء نے انہاں سلام سارے نعت خان سونے نے جڑے دین تو ہٹ جان انہاں سلام کوئی نہیں انہاں دوجہ سلام ہے جڑے دین دے اتے نے انہاں دوجہ سلام ہے سلام قرآن ہے جو دو آئے قرآن ہے دو سلام نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا سَلَامًا ایک ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ تو سلام ہے جویں دا بندہ ہوئے ہمیں دا ان سلام لڑائی کسے نال بھی نہیں محبت ساڑھے کوڑ ہے ونڈنے ہاں پیار کرنے ہاں سارے ہاں دوستان نال اللہ تو ہن سارے ہاں سلامت رکھے پائیا ہون لڑن دا دور ہی نہیں ہون لڑائی تو گریز کرن دا دور ہے لڑائی تو ولا کے لنگن دا دور ہے لڑائی نسدن دا دور نہیں میں اے سمجھنا کہ جس بندے دا بخت بلند ہوئے گا وہ لڑائی تو بچ جائے گا جس بندے دے دیں ماڑے آنے ہونگے وہ لڑائی جبہ جائے گا آج کل ساڑھے جڑے منڈے نا وہ نیٹ بڑا وین دن تے وہ نیٹ تے جڑے لے وہ سکھاں دے سن دے نے گانے با میں آنج کر دیاں دا تو میں فلاں فلمہ وین دے نے انہاں بج بھی بندوقاں گننا وہ جس لے وہ تو نیٹ کوٹ دے نے اس لے انہاں دے ویچ بھی وہ اثرات آئے ہوں دے نے وہ باہر گلیچ نکل کے آن دن با کوئی ہے جڑا ساڑھے نہ لڑے تو بھائی اے عقل دی اور شعور دی کمی دی علامت ہوتی جدو شعور بندے دے اندر آ جائے عقل غالب آ جائے دل اتے پھر اس ویلے بندہ دل نال نہیں سوچدا دماغ نال سوچدا
دل نال سوچن والے بندے ہمیشہ گھاٹے جاندے نے، جڑے دماغ دے فیصلے کرن اللہ تعالیٰ انہاں نفع عطا کر۔ تو درویش اور فقیروں اے ساتھی جڑے میلاد شریف کراندے نے، میں ساتھی انہاں واسطے تے تسی سارے دعا کو کہ اے خرچ کردے نے ماشاءاللہ حضور دے میلاد شریف تے۔ چاند صاحب تندور تھوڑا جہا یا پیچھے رکھیا کرو تو یا پاجی دی لائٹ اتاں کریا کرو۔ تواڈے چینل نو برکت ہوئے، پر اکھی چھوندا ہے اور نقصان کرتا ہے میرا۔ میں کئی باری سوچی بیٹھا با اینک بنوا لواں، وہ پا لئی تے بہ گیا مڑنی اکھی چھوندا۔ وہ ہن ذہن بنایا ہے با کوئی بنوینے اینک باجی سلیمان گیا اس لئے پا لئی تقریر کر کے لا جائے۔ ساؤنڈ ساٹا تھاک پہ ہے، وہ اگلے مولوی بوجھ باڑا پاچ ہے۔ اللہ میں گھنٹہ پورا پانا ہے، بھامیں چلے تو بھامیں نہ چلے۔ ہاں یہ ہوں اپنی تواڈی مرضی ہے، تواڈا ساؤنڈ تقریر کیویں دے کر رہن والا ہے۔ اور میں تقریر اپنی کر رہا ہوں، آپ حضرات سنو۔ عزیزان محترم، پیارے ساتھیوں، پیارے سنگیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا دے ہر نسبت دا ادب اور احترام رکھنا اے اہل سنت دا عقیدہ اور طریقہ ہے۔ حضور دی ہر نسبت دا احترام کرنا۔ آپ اس مسئلے نو سمجھنا چاہو تو بڑا آسان کر کے سمجھا رہے ہیں کہ تھوکنا اے بندہ عموماً کسی وقت انسانی عادت ہے کہ وہ کسی وقت انسان تھوکتا ہے۔ یہ انسان دے منہ وچوں نکلے عام کسی چوتے سی سدنیا تھوک، حضور نال نسبت ہو جائے تے اسی آنے لعاب دہن شریف، کیونکہ سرکار دا ہے نا، تو سرکار دی تھوک نہیں، لعاب دہن شریف ہے۔ ساڑھے بال نے بال ہیر حضور دے ہون تے موے مبارک، تو اڈی میری داڑھی ہے حضور دی ریش مبارک، تو اڈے میرے کان نے حضور دے گوش مبارک۔ توجہ ہے جی؟ تو اڈیاں میریاں اکھاں نے حضور دی چشمان مازاغ مبارک۔ توجہ ہوئی آپ دی؟ اگر تواڈے میرے ہونٹ نے حضور دے لبے یوہا مبارک، تواڈا میرا سینہ حضور دا علم نشرہ ہے۔ بھائی صاحب مسئلہ سمجھو، تواڈی میری جتیے سرکار قدمہ پا لین تے نالین شریف مبارک، تواڈا ساڈا پنڈے حضور دا مدینہ منورہ شریف مبارک۔ بھائی تواڈی ساڈی آل اولاد ہے، لیکن انہاں دا مقام و مرتبہ ساڈی نسبت نالے جدو رسول اللہ سرکار نال ہو جائے تے پھر آل نبی اولاد علی مبارک، انہاں دا رتبہ دنیا انچو بلند ہو جاندہ ہے، کیونکہ گال صرف آل دی نہیں آل رسول دی، صرف آل نہیں آل رسول۔ تو رسول اللہ سرکار دی آل ہونے دے حوالے نال پھر حضور دی آل دا رتبہ بھی عام لوگاں دی اولاد نالو بلند ہو جائے۔ اس چیز نو آپ محسوس فرما لینا کہ نسبت مصطفیٰ مراتب نو رتبیاں نو
بلند کر دے گا۔ اللہ رب العزت دا قرآن اے دے اتے واضح ارشاد پیش کر رہے ہیں۔ عزیزان من میرے اللہ قرآن فرما دے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی آپ آرام سے بولیں ہم تب بھی بولیں گے، آپ زور سے بولیں ہم تب بھی بولیں گے۔ یہ آپ نے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہے، ہم نے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ عزیزان من اللہ فرما دیں ان اللہ اصطفیٰ بنانی ہے دیدے سامنے بیٹھے بنا سائڈ پر نہیں صحیح بندی نہ بناؤ یا چاند سے اعتبار کرو۔ میں مووی بنانے تو منع نہیں کرتا، جس بنانی ہے سامنے آؤ سائڈ کو نہ بناؤ نہیں صحیح بنی۔ اے مولوی صاحب تقریر سنو تو اڈی شفقت ہر بندہ کیمرہ مین بن جاندے ہو ایک تھوڑا ہے چاند تقریر سنو میری بات۔ عزیزان من سنی اور یاد فرمائیے ساری کائنات جدہ وڈا بندہ ہوئے اوڈی دی اولاد وڈی ہوندی ہے کہ نا؟ جڈا بندہ وڈا ہوئے اوڈی دی اولاد وڈی ہوندی ہے۔ من کائنات حضور تو وڈا کوئی بندہ وخاؤ ہے کوئی؟ عزیزان دی وقار جمیں حضور نبیان دے سردار نے رب دی بری کائنات جو حضور دی آل دا رتبہ وڈا ہے۔ لیکن باجی ایک جملہ سن لینا جڈا افسر وڈا لگا ہوئے اوڑیاں ذمہ داریاں بھی وڈیاں ہوں دیاں نے۔ یہ کوئی آندہ ہے نا کہ میں پروٹوکول دے ہو کہ ایسی شاہ عریب دیا ایسی سیدہ ساڑھا بڑا پروٹوکول ہے تو پھر انہوں نے بھی آکھیا کرو کہ جی تسی سید ہو تو تہاڈا بڑا بڑا پروٹوکول ہے تو تہاڈی ذمہ داری بھی بڑی بڑی ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ ہر بندہ سیدہ دا دعویٰ ہے کہ ساڑھے گھر دین آیا تو ٹھیک ہے، یہ گل ٹھیک ہے۔ تو جڑی جٹان دی زمین ہوئے ان دا خیال بھی جٹ ہی رکھ دینا۔ تو سیدہ کو دین آیا تو دین دا کم کی کیتا ہے سیدہ؟ رسول اللہ دے دین دی کتنی نوکری دیتی، دین دی خدمت کتنی کیتی، دین واسطے کم کتنا کیتا، دین تے پارا کتنا دیتا۔ لوگ گمراہ ہون لگے، دین لین تو اٹھن لگا تے حسین ابن علی ہر شے قربان کر کے دین نو لین تو نہیں لان دیتا۔ جی ہون شاہ آپ دکے دے کے دین نو لین تو لان تے موڑا کھنون سان مندے بھی رہو ہنج نہیں ہونا۔ گلتی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سب تو زیادہ ذمہ داری بھی آل رسول دیئے کہ رسول اللہ دے دین دی راکھی کرنا۔ تائیں تی علامہ اقبال آکھے سیدہ نو نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسے میں شبیری اقبال آندھنے ہوئے پیرو دربار چھڑ کے میدان عمل جاؤ نانے دی امت دین تو دور پہ ہوتی ہے۔ شاہ جی نانے دی امت دین تو دور پہ ہوتی ہے، دربارائیں چو نکل کے باہر آؤ لوگان دین دس۔ اقبال کے نے نکل کر کاہوں سے ادا کر رسے میں شبیری کے رسم خان کاہی ہے فقط اندو ساڑھے مرید نے نا آج کل دیا پیران دے آج کل دے مرید وہ فقط یہ آندن بھائی
تقریر چنگی کریا جائے جتھے جائی رہے وہ نے تقریر کی چنگی کریا جائے بھائی چنگی تقریر دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تسی چنگا عمل بھی کریا جائے اچھا مننی نہیں ایک بھی پوری گھنٹہ تقریر سننی ہوں دے جو ایک جملے تبھی عمل نہیں کرنا انجی آگنا میں دبا کے رکھیا فقیرو درویشو اصل تقریر ہوئے جن دیتے عمل ہوئے باقی کرنا دا سواد ہے جتنا مردی لے لیں اچھا ہے آخر کار مڑ بھی سن دے تے تقریر ہی لینا ڈولے تے نہیں نہ سن دے لیکن بھائی جدو عمل ہو جائے پھر کمال ہو جائے میرے عزیزوں میرے دوستوں سنو تے یاد فرماؤ جی میں حضور دی آل بیت آئی پوچھو کہ جنہ سجدہ دیا شانہ نے انہاں دے گھر ٹی وی آ ہون اولی کیوں بول دے ہو سجدہ دی گل ہے جے تواڈی تے گل ہی نہیں اجے جٹاں دی تے گل ہی نہیں تو ساتھ لائے نہیں سوال ہے وہ جنہ سجدہ دیا شانہ بیان ہو دیا ہی انہاں دے گھر ٹی وی ہاں بڑی گل ہے اگلا سوال کیا او سید پردادار آئے کیا بی بی فاطمہ تی انہاں دیاں شہزادیاں پردادار آئے کہ نہ آئے اے گل ہے سارا اینو سمجھنا ہن سیداں پردے چھوڑ دیتے نے جدو ساڈے گھر ہی نہیں رہنا تے تو ان کیڑے منہ نال آکھیے پردہ کریا کرو میرے نبی پاک سرکار دی شہزادی سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ وچ مدینے دیاں یہودی عورتاں آئیاں نے انہاں آکے کیا کہ بی بی جی اسی تو دعوت دین آئیاں ساڈے گھر شادی ہے کہ تسی تشریف لے آؤ انہاں ویکھیا سی کہ سیدہ زہرا پاک دی چادر تے پیوند لگے تو مقصد انہاں رہے سی کہ اسی بلاواں گے اور انہاں نو وکھاواں گے کہ اے نبیاں دے سردار نے انہاں دی چادر پھٹی ہے بی بی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے میں ابا جان تو پوچھاں گی کرمالی دھیو ہے جڑی بابا جان دے پوچھن تو بغیر گھروں بار قدم نہ دھرے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا بیٹا فاطمہ انہاں دا مطلب کی ہے کہ وہ توڑا مذاق اڑان کی لیکن اللہ نو منظور کچھ ہو رہے تسی جانا ہے عزیزان من اس ویلے آیات پردہ دا شاید نزول نہیں سی ہویا بی بی پاک مقررہ وقت شریع طریقے دے مطابق شریع تقاضیاں دے مطابق جدو انہاں دے گھر وے جلوہ گر ہو رہے نے اللہ فرمایا جبریل چادر جنت چلے جا جبریل امین چادر جنت چلے آندی سیدہ پاک نے زیب تن فرمائیے جدو یہودی عورتاں ویکھیا ہے اساں تے کچھ اور پلان کیتا انہاں دی تے چادر کائنات سونی حضرات دی وقار آدھیاں نے بی بی یہ چادر کی تھولائی جے مدینے تے خیبر دے بازارہ میں استینج دیا چادرہ نہیں مل دیا سیدہ فرمایا ہے بابا جان مگوا دیتی ہے چادر جنتا ہی چویائی ہے ایو چادر جنہ دی شان انما یرید اللہ لیذیب عنکم الرجس آل البیت وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا
بی بی پاک دی چادر زہرا دا سنیا تے او جنہ دی نیت غلط آئی بی بی پاک دا پردہ تے چادر دی کرامت ویک انہاں عورتاں نے اس سے ویلے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے جدو عورتاں مسلمان ہوئی نے فقیر جملہ بول دے اج کل دیاں عورتاں دیاں چادراں ویک کے ایمان خراب ہوندے زہرا پاک دی چادر ویک کے ایمان نصیب ہوندہ ہے بھائی آپ نے ہولی ہولی بولنا ہے تو میں نے بھی 10 لو رڑ کے ہولی بول دے رہی میں کوئی ضروری نہیں دب کے بولنا پر میں بولنا ہے تو مردو سے بھی بولنا ہے تو یا دو میں کہا ہولی ہولی بول کے جڑا پاسا ملنا ہے مالنا تشدد سختی کوئی نہیں پیار دی گل ہے میں جی ہوں پہ بولنا میں انج بولتا رہنا تسی بھی انج بول دے تو جی میرے کو ڈیمانڈ کر دے میں دب کے بولنا ہے پھر پاجی میں تو آنمی بلانا ہے جے کو ساڑھے تو لوڈا بندہ بچ بیٹھا ہے تو وہ منہ بولے ہاں جی کئی بندے بڑے لوڈے ہوندے نا جے کو ساڑھے تو بھی لوڈا بیٹھا ہے تو پھر وہ دا حق کے وہ نہ بولے تو جیڑے ساڑھے ورگے بیٹھے ہو تو اسی تو پاجی بولو نا ماشاءاللہ بھائی کھانے میں فرق ہو سکتا ہے عشق تے ساڑھا حضور نال برابر ہی ہے نا دے حضور دی آنے پیارے دوستو پیارے سنگیوں جدو عورتاں نے کلمہ پڑھیا ہے انہاں دے خامد آئے گھر جدو بی بی پاک چلے گئے تو انہاں دے خامد گھر آئے تو انہاں آکھے ہویا ساندے کلمہ پڑھ لے تے پائی جی یہ رواج ہے شروع تو جدے ہو جان مگر بندیاں شدیاں ہوتے ہونا پہنگا ویسے سمجھ آئی جے گل نہیں کہ نہیں کئی مرید ویکھی دینے وہ پہنا ساڑھے نال ہوندے نے جس لئے شادی ہوندی نے تو دوجہ پاسے ہو جاندے نے تے پوچھی دا بھائیا ہون ملیا کدی نے اب بھائیا آگے بڑا ملنا ہے تو ہون کدی نے ملیا تو پھر ہوندے بیلی دس دنے پہ یہ مرید داڑھی آڑے آنا ہون گتاں آڑے آدھا ہو گیا ہے ہون تو ان تھوڑا ملے کرے دا بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی او بھائی پھر پیر وڈے پیر جی ہاں جی وہ وڈے پیر نے وہ جی میں آکھڑ اگو پھر بندے اونج کر تو ایسا تو بھئی ہے انہاں آکھیا بھئی اساں تے لے آجے کلمہ سونے نبی دا پاڑ تے چنگا ہے یہ تسی بھی پاڑ مگر لگنا پوندا جی عزیزہ نے من عورتاں تے مرد بی بی پاک دے پردے تو متاثر ہو گئے سرکار دے دین تے آگے نے اے سیدہ دی شان آئی سارے مدینے میں پھیل گیا لا الہ بلکہ انج کہہ لو ساری کائنات لا الہ پھیلان اہم کردار آل رسول دا ہے پڑھئے لا بھائی صاحب بہ جاؤ بڑے پیسے نے بہ جاؤ اتنے بڑے جڑے دے چھڑے بہ کے تقریر سنو پڑھئے لا الہ بھائی سارے جڑے پیلے سنگی بیٹھے ہو نا ایک حدیث سن لو حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس لا الہ الا اللہ پڑھیا جنت جائے گا تو پایا کوئی عمران تے نواز شریف دے نعرے تے نہیں نہ پہ مار دے جس رزق دیندہ ہے تے کھان دے ہو رب دا ذکر ہے سارے کریا کرو پڑھئے لا الہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا پیر پیارے نے پڑھئے لا الہ
وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نیان بچاوے گا اوتھے قبلی والا آوے گا پڑھیے لا الہ ایتھے بھائی الفاظ ہے نا ایتھے ایک شعر میں بھی لکھتے ہیں ہاں جی وہ ویسے پڑھیا ہے سونا پڑھیا ہے چنگا ہے بھائی سونا پڑھ لیں ماشاءاللہ مجھے پہلی باری جیسے ہی پڑھیا آگو پھر مولوی سارے سن کے پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ جی عزیزان دی وقار کیا شعر ہے جدوں مراں تے سونے آیا جاویں اللہ بھائی فقیروں کے کھونا انی نوکری جو دیتی ہے تو ایک خواہش ایک دعا یہ میری کہ سونے آئینہ چر نوکری دیتی ہے مراسی بھی کھلو کے بوئے دے منگے ان جٹ خیر دے چھڑ دے میں 25 سال ہو گئے تیرے نبی دے دروازے دے منگ دے تو ایک کی خواہش ہے بس کیڑی جدوں مراں تے سونے آیا جاویں بندے تے ویڑا اوکھا ہوئے نا تے یار سامنے ہوئے مڑ درد نہیں ہوندی ہاں جی یہ نیچر ہے انسان جدوں مراں تے سونے آیا جاویں سونا مکھڑا یار بھی کھا جاویں مینوں کلمہ یاد کرا جاویں پڑھیے لا بھائی صاحب فقیروں یاد کریو گل دل بھائیو کسی دا مرشد کوڑ ہوئے نا جدور مرن لگے یا مرشد دا تصور ہو جائے تے بندہ سمجھتا ہے بے نجات ہو گئی ہے تو مرشد رسول اللہ نے کائنات سب کامل ترین اور راہبر و رہنما مرشد محمد پاک سرکار تو دعائے بے بھائیہ جنہ تو ان کلمہ پڑھایا ہے تو اڈیاں پیران نے پڑھیا تھے تو یہ کہی سی لیکن مرشد جدو پڑھاندہ ہے نا جدو مرشد کلمہ پڑھاندہ ہے پھر وہ کلمہ دل میں جمع دے لیکن ایک گل ضروری ہے مرشد بنا لینا نیرا یہ ضروری نہیں ہوندا پہنا ویکھنا چاہیے ہے کہ مرشد ہے صحیح بننا والا میری بات نہیں سمجھ آئی پہلا مرشد ہون دے قابل ہوئے پھر مرشد بنے مثلا عالم دین ہوئے عقیدے دا پورا سنی ہوئے اور اعلیٰ حضرت دی فکر والا ہوئے اور صحیح العقیدہ سنی ہوئے صحیح العقیدہ سنی اعلیٰ حضرت والا ہوندہ ہے اور فاسق مولن نہ ہوئے ظاہراً شریعت دی مکمل پابندی کرتا ہوئے ظاہراً شریعت دی مکمل اتباع کرے یہ ضروری ہے مرشد واسطے شریعت دا مخالف کرنے والا مرشد نہیں ہو سکتا جو شرع شریف دا مخالفت کرے وہ مرشد نہیں ہو سکتا اور خود کسی شیخ دا مرید ہو یہ لازم ہے تو پھر ایسا بندہ اگر ملے تو شیخ ہو سکتا عزیزان من ایسے ہی کامل پیر دے بارے باہو رحمت اللہ علیہ فرمان نے الفی اللہ شبے دی بوٹی من وچ مرشدی
عرض کرنا بھائی مرید تو ہونا 365 تے بندہ ہر روز ایک مرید تقریر کر لگا تو گزارا ہو گیا. اتنے مرید نے ہزاراں دی تعداد تو سارے آندے ساڈے لاؤ بھائی انہاں مریداں میرے تو تقریراں نہیں ہوندیاں کچھ ہاتھ ہولا کرو یا انج کیتا کرو عالم کو سد لیا کرو سونا جیا تو دے کو تقریر کرا لیا کرو تو اسی پھوکا مار کے دعا کر دیاں گے. ساریاں مریداں جیسا نے ایویں رکھیا نا ایک جڑے کول جائیدا ہوندا سو تو بیٹھا سوئی نہ ہون دے پیا تسی پیر قربان کرو جی سمجھ آئی کوئی نہ بھائی. ہن میں مغرب تو بعد ایک جگہ تے مریداں لی تقریر کی تھی مڑ 2 مریداں ال گیا انہاں کو دعا خیر کی ہن ایتھے آ گیا مڑ ایک جگہ تے جانا ہے بھائی میری 43 سال عمر ہے 25 سال جنہیں جو تقریر کیتے بیٹھا ہوں تو میرے تے راضی ہونا چاہیے. ریٹائرمنٹ کدوں ہوندی ہے ملازم ہاں 5 سال بعد نہیں تے بھائی صاحب ریٹائرمنٹ دا ٹائم ہے تے مہربانی کرو اپنے ماشاءاللہ صاحب خان بڑا سونا کام کیتا ہے میں دے راضی ہوں کہ انہاں عالم بلایا ہے تقریر کرائیے لے ہن میں جڑی بھی کر چھڈی تساں بھی راضی ہو جانا ہے دونوں بھی ہو جانا ہے تقریر جو ہو گئی مگر اسی بھی لگ گیا وہ بھائی جڑے سن سد کے دھیان دینا ہوں ساری تواڈے موڈیاں تے دھر چھڈی بالکل او دا میں تانوں یہ عرض کرنا کہ بھائی تھوڑا جہا ساڈے تے ہاتھ ہولا کرو آؤندے رہاں گے پر تھوڑا جہا باہر ہولا کرو یہ نہ ہوئے بس یوں رہ جائے. اللہ تو ان برکتاں عطا فرمائے. عزیزان دی وقار میرے تے تیرے پاک نبی سرکار اللہ صاحب خانو برکت دے وے بندہ چنگا ہے محرم وچ بھی گوشت ونڈدا ہے وچوں ایک مہینہ لگدا ہے تے میلاد تے بھی ونڈدا ہے. عاشق رسول بندہ ہے یقین کرو سچا سچا عاشق اللہ تعالیٰ ان برکتاں عطا فرمائے. اور ایسے لوگ ہی اصل سرمایہ اہل سنت اے لوگ اصل سرمایہ اہل سنت نے نعت خان تے مولوی تے سرمایہ لے کے جاندے ہو جڑے سرمایہ خرچ کرتے ہیں سرمایہ اہل سنت مڑو ہوئے جڑے لے کے گھر ٹر جاندے ہیں وہ سرمایہ سمیٹن والے ہوئے اے جڑے دن دن اے سرمایہ اہل سنت تو بھائی اللہ تعالیٰ تو ان ساریان برکت عطا فرمائے. عزیزان من میرے سجنوں میرے عزیزوں حضور دی آل دے عاشقوں فقیر دا جملہ یاد رکھنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا. وہ بندہ بندے دا پتر نہیں ہے ہوندا جڑا آل رسول دا خادم نہ ہو لیکن اسی صحابہ دی بے ادبی کر کے آل میں کوئی نہیں مندے اسی صحابہ دا ادب کر کے آل رسول نال پیار کر ایڈا نکاح اسلا نہیں بھائی گھر نو منیے تے دوجے ساڈے تو منیندے نہیں نہ اسی سنیاں اسی ساریاں گھراں دے نوکر الحمدللہ رب العالمین. اے ابو بکر صدیق دے فرمان معروف ہے انہاں نال منسوب فرمان ہے شعر دا نہیں پتہ میں علماء فیصلہ کر رہے منسوب ہے کہ من انفقا درہمن علی قرات مولد النبی کان رفیقی فی الجنہ. علامہ ابن حجر فرما دینے ابو بکر فرما دینے جیڑا سرکار دے ملاد دے کرپیہ دے وے جنت صدیق دے نال جاوے گا. اب آئی پیشہ رہو ہے تھوڑا جا پیشہ رہو تو اڈی مہربانی میری ٹوپی نہ لاؤ اب بہ جاؤ یار بہ جاؤ بڑے پیسے نہیں میں بہ جاؤ اللہ تو ان برکت عطا فرمائے. عزیزان من میرے دوستوں میرے عزیزوں سجنوں سنو آقا کریم سرکار دے ملاد تے خرچ کرنے لوگ بڑے باکمال لنگر بنڈن آلے لنگر کھوان آلے سارے ملاد شریف کریا کرو کیونکہ سرکار دے آن دی گھڑی ہے. لوگ پوچھن کی گلے کیوں اتنا خرچہ کر دے ہو سنیو تو انہوں کی ملدا ہے کو جواب مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے.
نالے پیار نال کہہ لو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بندگی کا صلہ اور کیا چاہیے مل گئے میلاد شریف دا جدو دیہڑا آوے آج جڑی میں تقریر کی تھی ہے نا تھوڑے کو عمران دے ساؤنڈ دے اے ترہوں تقریران دے برابر اے عمران تو پوچھ لیا اے خود مننے دا باج واقعی ڈھیر ٹل آیا اے دا سمان اے میں انتے ہوں صرف پتہ ہے تو ان کو نہیں پتہ میں تو اندر سے انہوں نے پتہ ہے میں نے بھی پتہ ہے بترہوں تقریران جنہ زور میں ایس تقریر دلایا ہے وہ آندہ ہے تو اڈا قصور کوئی نہیں اگلے مولوی صاحب انہوں نے ٹل ڈھیر لائے حالا میں کہ چلو وہ بھی سونے نے اللہ انہوں نے بھی برکت دے وے اللہ انہوں نے بھی صحت دے وے اللہ انہوں نے بھی خیر دے وے جیڑا حضور دے دین دی گل کرے حضور دا نوکر سچا سچا سننی ہے اسی بھائی اس عالم نے سلام کر بھائی 12 ربیع الاول شریف دا دیہڑا ہے جیڑا آ رہا اس دیہڑے ایک دن پہلا سارے کام چھڑ دے تے اپنے مال دا اپنے دفتر دا جو معاملات نے وہ سارے سیٹ کر لیں اور اس دن صرف سرکار دے ذکر واسطے حضور دے میلاد دے جلوس سے شریک ہونا ہے حضور دے میلاد دے جلوس سے حصہ لینا ہے اللہ تعالیٰ تو اڈا سارے دا شامل ہونا قبول فرما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وسلم یا مولا کریم سارے سنگیاں دی حاضری قبول فرما بیماران صحت عطا کر بکھیاں رزق عطا فرما بے اولاد اولاد عطا فرما تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما جنہ سنگیاں نے اس محفل دا لنگر شریف دا خرم شریف دا اہتمام اور انتظام کیتا ہے اللہ سنیا وہ اہتمام اور انتظام قبول فرما یا اللہ جتنے بھائی سنگی یار بیلی موجود نے حاضر نے انہاں ساریاں دی حاضری قبول یا مولا کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ صاحب خاوراں دے گھارج کاروبار رزق شمال جانب قرآن دین اور دنیا دیا بھلائیاں نصیب فرما کرم فرما رحمت فرما یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ سارے بھائی جڑے آئے نے جو انہاں دے دین دعاواں نے قبول فرما محفل کران والے دے گھارج کاروبار رزق شمال جانب